بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اسود رائی نام کا ایک شخص تھا۔ یہ ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کے مویشی چرایا کرتا تھا۔ صحرا سے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ تلواروں پر پانی چڑھایا جا رہا ہے، نیزے اور تیروں کی نوکیں صیقل کی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ سپاہیوں کی قطار دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے متعجبانہ لہجے میں دریافت کیا، یہ کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہود نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے؟ اپنے ساتھ دیوانوں کی فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان قریب اس کی فوجیں ہمارے قلعہ کی فصیل تک پہنچنے والی ہیں۔ یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا کہ بلا وجہ کوئی دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہے۔ یہ بادئ فریب کی متوالی نہیں معلوم ہوتی، یہ کشش صرف جمال حق کی ہے۔ ہو نہ ہو انہوں نے سچائی کا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے دفعتاً اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ لیے ہوئے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ بالآخر وہ سراغ لگاتے لگاتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے اس کے کشور دل کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس بات کی کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس نے پھر دریافت کیا، اگر میں خدائے ذوالجلال پر ایمان لاؤں اور آپ کی نبوت کا اقرار کر لوں تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا، عالم آخرت کی دائمی آسائش۔ پھر اس نے حقیقت سے قریب ہو کر اپنی بے مائگی کا اس طرح اظہار کیا، یا رسول اللہ، میں حبشی نژاد ہوں، میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، میرا چہرہ نہایت بدشکل ہے، میں ایک شہرہ نورر چرواہا ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے۔ اگر میں آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی؟ ارشاد فرمایا، ضرور ملے گی۔ یہ سنتے ہی وہ بے خود ہو گیا اور اسی عالم میں کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے بکریوں کی بابت دریافت کیا۔ ارشاد فرمایا، دوسرے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے، انہیں قلعہ کی طرف لے جاؤ اور کنکر مار کر ہکا دو، یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب اسے ولولۂ شہادت کے ہیجان سے ایک لمحہ قرار نہیں تھا، فوراً الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوق کا اضطراب اس کے چہرے سے شبنم کے سفید قطروں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ طبلِ جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور ایک بیتاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی یلغار پر کود پڑا۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا دلکش معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی کوند رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمن کا مقابلہ کیا، زخموں سے سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑیں۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گھائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا۔
لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی نعش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر حضور کی پلکیں بھیگ گئیں۔ فرمایا اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا، اب اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے بام و در جگمگا اٹھے ہیں، اس کے پسینے کی خوشبو میں حوران بہشت اپنے آنچل معطر کر رہی ہیں، جنت کی 2 حسین حوریں اسے اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے باغ خلد کی سیر کرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کے قلوب رشک سے مچل گئے۔ اس کی فیروز بختی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر کیا ہی نہیں تھا۔ اس کے نامہ اعمال میں نہ ایک وقت کی نماز تھی، نہ ایک سجدہ تھا۔ سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زاہدان شب زندہ دار کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ سچ کہا ہے عارفان طریقت نے کہ عشق و اخلاص کی ایک جنون انگیز ادا 1000 برس کی بے ریا عبادتوں اور حسنات کے بے شمار ذخیروں پر بھاری ہے۔ یہی وہ سکہ رائج الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کھوٹ نہیں نکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے نرخ کی سطح نیچے نہیں اتری۔ جذبہ عشق کی ایک ہی جست نے عالم اسفل کے خاکزادوں کو بام عرش تک پہنچا دیا، اور یہ محبت ہی کا گداز تھا جس نے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں پر اپنی شوکتوں کے پرچم اڑوائے اور روئے زمین کی بڑی سے بڑی عظمت کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالا۔